واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم واعلموا خوب جان لو ان فیکم رسول اللہ کہ تمہارے درمیان اللہ رسول اللہ تشریف فرما ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر اگر وہ مان لیا کریں تمہاری بات اکثر معاملات میں لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب محبوب بنا دیا ہے الیکم الکفر تمہارے نزدیک الیکم الایمان تمہارے نزدیک ایمان کو وزینہ اور آراستہ کر دیا ہے فی قلوبکم اسے تمہارے دلوں میں وکرہ اور قابل نفرت بنا دیا ہے الیکم الکفر تمہارے نزدیک کفر کو والفسوق فسق کو والعصیان نافرمانی کو اولئک هم الراشدون یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں فضلا من اللہ ونعمہ یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ تمہارے اندر میرا پیارا حبیب تشریف فرما ہے، اس لیے اگر وہ تمہاری ہر بات مانیں گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر سے اللہ نے تمہیں نفرت دلا دی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول تشریف فرما ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اگر وہ مان لیا کریں تمہاری بات اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں تمہارے نزدیک ایمان کو اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں۔ ولید بن عقبہ نے جب بنو مصطلق کے بارے میں اپنا من گھڑت قصہ آ کے بیان کیا اور کہا جی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو بعض صحابہ کرام غصے میں آ گئے اور حضور سے عرض کیا حضور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے، انہوں نے کیوں اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانا۔ تو اللہ کریم کا پیارا حبیب حضور تو اللہ کریم کے فرمائے بغیر بولتے بھی نہیں تھے، تو حضور نے فرمایا نہیں جلد بازی نہیں کرنی، تو آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ پہلے خوب تحقیق کرنی ہے، چھان بین کرنا ہے کہ واقعی انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا یا اس نے جھوٹ بولا آگے۔ تو حضور نے فرمایا جب تک تحقیق نہ ہو جائے کارروائی نہیں کرنی۔ تو اللہ کریم اسی بات کو یہاں پہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تمہارے درمیان تشریف فرمائے، اس لیے جلد بازی نہ کیا کرو، میرے محبوب کے فرمان کا انتظار کیا کرو، اس لیے کہ میرا پیارا حبیب اگر تمہاری ہر بات مان لے گا اور فوراً تمہارے کہنے پہ اس پہ عمل کرے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا علم بھی محدود، تمہاری عقل بھی محدود،
اور میرے محبوب کو میری رہنمائی اس کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میرا محبوب تمہاری ہر بات مانے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ کریم نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں اللہ نے زینت بخش دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو مصطلق کے خلاف جو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ جوش تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، انہوں نے کیوں اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانا؟ فرمایا صحابہ کرام نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ نہیں کہا تھا، اور وہ اپنی ذات کے لیے غصے میں نہیں آئے تھے، اس میں بھی ان کے دلوں میں چونکہ اللہ کریم کے پیارے محبوب کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، محبت رسول میں صحابہ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے جو اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا اس کی سزا یہ ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے صحابہ نے نہیں کہا تھا، بلکہ محبت رسول کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں وہ رب ہوں جس نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کریم کے محبوب کی محبت پیدا فرما دی ہے، میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت بھی پیدا کی اور کفر اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ حق پہ ثابت قدم ہیں۔ اب دیکھیں قرآن جا بجا اپنے صحابہ کرام کی شان کو بیان فرما رہا ہے، قرآن پاک یہ گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہے، وہ راہ حق پہ ثابت قدم ہے۔ اب کوئی شخص بے عمل اٹھے اور ان صحابہ کرام کی شان کے اوپر وہ زبان تان دراز کرے، کتنا بدبخت ہے۔ جن صحابہ کی شان قرآن جا بجا بیان فرما رہا ہے، ان صحابہ کے بارے میں یہ شک کرنا، ایمان کے اوپر شک کرنا اور یہ کہنا کہ جناب صرف حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ خلیفہ برحق ہیں، باقی خلفاء غاصب تھے، یہ عقل کی کمی کا ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں اور تمام صحابہ کرام انبیاء کے بعد امت میں افضل و اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے جو اپنے حبیب کے صحابہ کرام کے اوپر فضل و کرم کیا، جو ان کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھا، جو ان کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ فرمایا صحابہ کرام اس قابل تھے چونکہ ان کے دل میں اللہ کریم کی محبت، اس کے پیارے حبیب کی محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ تھی، تو صحابہ کرام اس قابل تھے کہ اللہ کریم ان کے اوپر فضل و کرم فرمائے، انعام و اکرام فرمائے۔ اور صحابہ کرام وہ پاک باز گروہ ہے کہ جہاں بھی گئے اسلام پھیلتا گیا، اور انہوں نے ہماری طرح آج کل علماء کی طرح لمبا چوڑا واضح صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، اپنا عمل پیش کرتے تھے، اپنا عمل پیش کرتے، اور غیر مسلم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جاتے کہ جس اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام اتنے عادل ہیں، خوف خدا والے ہیں، کسی کا حق نہیں چھینتے، ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے۔ ذات محترم یاد رکھیں یہ بات کہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اسلام کو پھیلایا، اور آج ہماری بدعملی سے کفار مشرکین اسلام سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایسے دہشت گرد ہیں جو حالت نماز میں مسجد کا بھی تقدس نہیں کرتے، مسجد کے اندر وہ خود کش بمباری کر کے 100 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، تو جب غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عمل ہے تو کہتے ہیں اگر اسلام اس کا نام ہے ہم ان سے اچھے ہیں۔ تو آج جو اسلام سے کفار دور ہیں ہماری بدعملی کی وجہ ہے۔ اگر آج بھی ہم سچے مسلمان ہو جائیں، اللہ رسول کے صحیح فرامین کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں، آج بھی اسلام تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب